مت چھیڑو مجھے، میں رضوی ہوں۔ الحمدللہ 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 حمداً کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من۔ برادران اہل سنت، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی 70، موبائل نمبر 9820672770۔ حضرات گرامی وقار، ابھی واٹس ایپ پہ ایک ریکارڈنگ سننے ملی من مانی میاں کی، معاف کیجئے گا، دل میں تھوڑا بہت احترام تھا اب تک، لیکن اس آڈیو کو سننے کے بعد وہ ساری عزتیں، وہ سارا احترام، اکرام، تعظیم و تکریم اب رخصت ہو گئی ہیں۔ ہم کسی سے بھی اللہ و رسول کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کہ اکثر لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے الفاظ خداوند قدوس و جبروت کے ہیں اور جس کے راوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جی ہاں، ایسا ہی کچھ کام مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے منان رضا خان نے کیا ہے۔ آج 31 جولائی 2021 بروز شنبہ یعنی سنیچر میں یہ ریکارڈنگ جاری کر رہا ہوں۔ اس میں جہاں ان کا رد ہے وہاں اس بات کا بھی خلاصہ ہے کہ مجھے 11 لوگوں سے خلافت ہے، جن میں سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان بھی ہے، حضور امین شریعت علیہ الرحمہ بھی ہے، حضور اشرف الفقہاء علیہ الرحمہ بھی ہیں، اور ایک یہ صاحب بھی ہیں۔ تقریباً 8 سال قبل عرس نوری کے موقع پر درگاہ اعلیٰ حضرت میں ان صاحب نے جبراً مجھے عمامہ شریف پہنا کر خلافت دی۔ نہ میں نے اس کی کبھی خواہش کی اور نہ میں نے کبھی اس کا چرچا کیا۔ آج میں ان کی خلافت جو اگر میں باقی رکھوں تو میرے حق میں کھلی آفت ہے، واپس کر رہا ہوں، کیونکہ اب خود یہ بزرگوں کے فیضان سے، ان کی عنایات سے محروم ہو گئے، تو جو خود محروم ہو اس سے وابستگی چہ معنی دارت۔ اور ایک بات اچھے سے بتا دوں کہ حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھ پر دشمنان اسلام کی جانب سے، گستاخان رسول کی جانب سے، صلح کلیوں کی جانب سے حملے تک ہوئے، لیکن حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار، منانی میاں کے دل میں جو خباثت تھی، گندگی تھی، جو نہ جانے کتنے برسوں سے ان کے دل میں کوڑ بن کے پنپ رہی تھی، آج وہ زبان پہ آ گئی، اور زبان کا یہ کینسر پھوٹ کر جب نکلا تو عوام کے درمیان آ گیا۔ اس لیے مجبوراً مجھے یہ ریکارڈنگ ڈالنی پڑ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کئی طرح کے الزامات، بہتان بازیاں، الزام تراشیاں، اور زبان تو اگر آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بھجیا تلنے والا، رکشہ چلانے والا یا چپل سینے والا اس سے بھی گیا گزرا شخص ہے۔ یعنی زبان کا جو معیار ہونا چاہیے ایک عالم دین کا، خیر عالم تو یہ ہے نہیں، یا پیر طریقت کا، یا کسی دینی رہنما کا، یا کسی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے کا، زبان کا وہ معیار بالکل بھی نہیں ہے۔ خبیث، کتا، مردود اور نہ جانے سالہ، اور یہاں تک کہ کہتے کہتے یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان تک پہنچ گئے۔ پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ یہ مسئلہ اٹھا ہے اور اسے خوب صلح کلیوں نے ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹ بھلی، یعنی جو مل جائے بھلا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا
کہ حضور قائد ملت اسلامیہ قاضی القضات فی الہند حضرت العلامہ الحاج الشاہ مفتی اسجد رضا خان قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے داماد اپنے صوبے کے سی ایم کے پاس گئے۔ اب عوام کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا میں خلاصہ کر دوں کہ یو پی کے اندر یتی نرسنگانند سرسوتی ایک بہت بڑا خبیث شخص ہے جس نے قرآن کریم پر، مقدسات اسلام پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھیٹا کشی کی، نازیبا کلمات استعمال کیے، اور وہیں پر خبیث وسیم رضوی رافضی نے بھی ایسا ہی کام کیا۔ تو منمانی میاں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر؟ سیدھے تلوار لے کے اس کا سر کاٹنا چاہیے تھا؟ اگر یہی کرنا چاہیے تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو اختیار ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، اس سعادت سے آپ محروم کیوں ہوئے؟ آپ نے تو ایک چھوٹا موٹا دھرنا بھی نہیں دیا، مذمتی بیان بھی جاری نہیں کیا، اور یہ وہی اسجد میاں قبلہ ہے جنہوں نے بریلی شریف کے اسلامیہ انٹر کالج کے اندر لاکھوں لاکھ افراد کو جمع کر کے اس خبیث کے خلاف دھرنا کیا، جس کا تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔ اور یہ اسی سال کی بات ہے جب یو پی کے اندر ہر مدرسے میں جنا گنا منا پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا، تو رضا کے اس شعر نے آگے بڑھ کر حکومت کے اس غلط فیصلے کو للکارا۔ ہر معاملے میں جب بھی اسلام پر، سنیت پر، مقدسات اسلام پہ حرف آیا ہے، رضا کا یہ شعر آگے بڑھ کر منہ توڑ جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ سے تو حلوے، مانڈے، پیری، مریدی، اس کے علاوہ تو کچھ ہوا نہیں۔ سلمان میاں کا یو پی کے سی ایم کے پاس جانا اسی غرض سے تھا کہ آپ کے صوبے میں آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا بلکہ مذہبی رہنما اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو لگام دی جائے۔ نہ وہاں تو کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ دینا تھا، نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی تھی، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کا وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے۔ جب وضاحت آ چکی ہے تو اس کے بعد اتنا بھونڈا بیان دینا اور اس قسم کی بکواس کرنا آپ کو زیب دیتا ہے، اور آپ بڑھتے بڑھتے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے، انہیں خبیث تک کہہ دیا آپ نے۔ شرم آنی چاہیے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم خود حضور تاج الشریعہ کے برادر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہو، کہ اشتہار کے اندر جہاں دیکھو برادر تاج الشریعہ، یہ تو پہچان ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے بغیر لوگ آپ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ پہلے کسی شخص کو مارو، بعد میں اسے خلافتیں دو، یہ دوگلا پن آپ کے اندر ہے۔ تاج الشریعہ اس ہستی کا نام ہے جس میں قرآن و سنت کے فیصلے پہ جو اڑے رہے تو پوری زندگی استقامت سے اس پر ڈٹے رہے۔ کتنی مخالفت کی آندھیاں چلی، بادل آئے، لیکن ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ ایسے ہی دنیا نے ان کی ولایت کا، علم کا، عمل کا، تفقہ فی الدین کا لوہا نہیں مانا ہے، اور ایسے ہی جنازے میں بقول آپ کے 3 کروڑ لوگ شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ بہرحال انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کہیں، میں نے سنا، میں واللہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دلی تکلیف ہوئی مجھے، اس شخص کے الفاظ دہرانے تک مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اور خدا جانے اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا ہو گئے۔ بہرحال میں اس شخص کی خلافت رد کرتا ہوں، مجھے اس کے خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی شخص بھی مجھے اس کے خلیفہ کی حیثیت سے نہ جانے، اور میں ہر اس شخص کی خلافت رد کرتا ہوں اور اس سے اپنا تعلق توڑتا ہوں جو اللہ کے سچے ولی، پیارے ولی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا ہو یا ان کے حوالے سے بغض رکھتا ہوں۔ میں حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات دہرا دوں کہ ہم ایسی شریف دلہن ہے جس کا نکاح ایک ہی دولہے سے ہوا ہے، یعنی میرے لیے میرا پیر کافی ہے۔ میں نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 15 سال سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں ہر جگہ دیکھا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کا پابند، صوم و صلات کا پابند، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حضرت کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور حضرت کا مرید بننا میں نے قبول کیا۔ حضرت والا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ
की इरादत में, मुरीदों में शामिल हो गया। बहरहाल हुजूर ताज शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले पूरी दुनिया के अंदर है। अब पूरी दुनिया से तुम्हारी मुखालिफत होगी, ये तुम्हारे दिल का कोर था जो तुम्हारी ज़बान पर आ गया। अल्लाह ताला ऐसे ही तरक्की आता नहीं फरमाता है, पहले उसके लिए कुछ आना भी चाहिए, दीन के लिए कुछ काम भी होना चाहिए। ये क्या उमरा की चापलूसी करना और अहले हक़ की मुखालिफत करना, पूरी ज़िंदगी करते रहोगे लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। रब्बे काबा की कसम, इनकी ऑडियो सुनने के बाद इतनी दिली तकलीफ़ हुई कि अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या सलूक करता। जी हाँ, हुजूर कायद मिल्लत मुफ्ती असजद रज़ा ख़ान दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया को अपना जानशीन हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला ने बनाया है, जिनकी विलायत का सिक्का पूरी दुनिया ने माना है, अपने हो या मुखालिफ हो। जी हाँ, क्या कोई वली अपने बाद कौम के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए किसी गलत शख्स का इंतखाब कर सकता है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। और उन्हें काज़ीउल क़ुज़ात वक्त के बहुत बड़े अल्लामतुद दहर के, जिनके से बड़े बड़े अल्लामा का रिश्ता तलम्मुज़ है, यानी हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया ने बनाया है। जी हाँ, और तमाम अहले इल्म ने उन्हें अपना काज़ीउल क़ुज़ात, अपना कायद तस्लीम किया है। गिनती के चंद जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकेगा, जो शोहरत के भूखे हैं, नाम के भूखे हैं, ऐसे लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही है। मैं तमाम अवाम अहले सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बकवास पे बिल्कुल ध्यान न दें, इसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इनसे मुरीद थे, तो चूँकि अब ख़ुद इनकी सारी खिलाफतें ख़त्म हो गई, बुज़ुर्गों का सारा फैज़ान इनका ख़त्म हो गया, इनके ऑडियो के सारे अल्फाज में दोहरा नहीं सकता। सुनने के बाद आप ख़ुद सकते के आलम में रहेंगे कि ये कैसी जुनून भरी बकवास की बोली एक इंसान बोल रहा है। ऐसी मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से एक जगह तो अहमद रज़ा ने बनाया इस तरह कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी मकाम व मर्तबे का लिहाज नहीं किया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जो लोग इनसे मुरीद थे, फ़ौरन किसी मुत्तबई शरीयत मसलके आला हज़रत के पाबंद पीर से बैत हो जाए, क्योंकि उनकी बैत बाकी नहीं रही जब तक ये एलानिया तौबा न करें, ये खुलकर अपना एतराफ़ जुर्म न करें और अपने खबीस अल्फाज से रुजू न करें और उस पर निदामत का इजहार न करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मज़हब हक़ का इत्तबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिस तरह हम हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की हयात ज़ाहिरी में, आपकी अमारत में, आपकी क़यादत में, आपकी सरपरस्ती में दीन का मसलक का काम करते थे, अब ठीक उसी तरह हुजूर कायद मिल्लत काज़ीउल क़ुज़ात सरकार असजद रज़ा ख़ान क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया की क़यादत में हम मुत्तहिद होकर दीन का, मसलक का, मज़हब का काम करेंगे और ऐसे आने वाले फितनों का मुँह तोड़ जवाब देंगे कि जिन्हें अपनी ज़ुबान तक की हिफाजत करनी नहीं आती है, ऐसे लोग कौम की क्या क़यादत करेंगे कि जिनका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत 4 लोगों का मुश्ताक है, यानी जन्नत की ख्वाहिश है कि 4 किस्म के लोग मेरे अंदर आएँ। तो उनमें एक कुरान का पढ़ने वाला, एक ज़बान की हिफाजत करने वाला। तो जो शख्स अपनी ज़ुबान की हिफाजत ना करें, वलमा पर, फ़ुक़हा पर, सुलहा पर, सालिहीन पर, अल्लाह के नेक बंदों पर, औलियाए कामिलीन पर इस तरह की ज़बान तान को दराज करे, भला वो शख्स कैसे पीर हो सकता है, मुअज़्ज़म दीनी हो सकता है, दीनी रहबर हो सकता है। ऐसे लोगों से महफूज रहें, बचें, अपने ईमान को बचाएं, इनके दौरे अपने इलाक़ों में ख़त्म करें, मरकज़ अहले सुन्नत से जुड़ जाएं, इत्मीनान रखें। हुज़ूर ताजुश शरिया ने जिन्हें अपना जानशीन बनाया है वही हमारे कायद हैं, वही हमारे काज़ीउल क़ुज़ात है। अल्लाह ताला हज़रत का साया हम तमाम अहले सुन्नत पर कादिर कायम रखे और हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।